خواتین و حضرات، میں ہوں ڈاکٹر آصف ریاض قدیر اور آپ ملاقات کر رہے ہیں سفیر پاکستان وقار علی خان سے. امریکہ کی پاکستان کی ایک بہت مشہور ہستی ہیں اور یہ ایسی شخصیت ہیں کہ ان کے بغیر کوئی بھی میڈیا جو پاکستان اور امریکہ میں ہے ان کا نام لیے چل نہیں سکتا. تو آج ہم سے گفتگو کریں گے ان کی 3 دہائی سے انہوں نے جو کام کیا ہے، انہوں نے جو کام اپنا جو پاکستانی تنظیم ہے امریکہ میں اس کے لیے کیا 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 ہے. انہوں نے میڈیکل فیلڈ میں، اور سب سے زیادہ ان کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ پولیٹیکل ہے کہ پولیٹیکل لینڈسکیپ امریکہ میں اور پاکستان میں، اور انہوں نے جو ڈاکومنٹری کی ہیں اور کئی چینل سے بات کی ہے. آئیے ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں. پہلے تو بہت بہت شکریہ وقار صاحب، آپ سیدھا ایئرپورٹ سے تشریف لائے ہیں. ویلکم ٹو ہیوسٹن. تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے آج دعوت دی، اور بڑے اعزاز کی بات ہے. ڈاکٹر آصف قدیر ایک ریناؤنڈ پرسنالٹی ہیں ہمارے ٹیکساس ہیوسٹن کی، اور اپنا میں ان کا بہت بڑا کردار رہا ہے. اور پہلی بار میں جب انڈیا گیا تھا، اور انہی کی وساطت سے میں انڈیا گیا تھا، وہاں پہ ہم نے ایل کے اڈوانی کے گھر پہ چائے بھی پی تھی، شرد پاور سے ملاقات کی، سنیل دت سے ملاقات کی، جے پور کا دورہ کیا، اور دیٹ واز اے کائنڈ آف اے ہسٹورک مومنٹ. اینڈ آلسو گیو ون کریڈٹ ٹو ڈاکٹر آصف قدیر while people watching all over the world, that he is the one who really bring me to the اپنا کمپنی اینڈ اپنا ایسوسیشن. جی وہاں سے میرا بھی جو جرنی شروع ہوا اپنا سے، آج مجھے 35 ایئرس ہو گئے اپنا کے ساتھ. جی ان کی یا ونٹر میٹنگ ہو، یا سمر میٹنگ ہو، یا آپ کے چیپٹر میٹنگ ہو، المنائی میٹنگ ہو، ریٹریٹ ہو، سی ایم ای ہو، اینی تھنگ سوشل فورم ہو، I'm also part of that. I'm very proud of our پاکستانی فزیشین کمیونٹی. ڈاکٹر صاحب شکریہ آپ کا مدعو کرنے کا. حکم کریں کیا خدمت کی جائے. پہلے تو یہ میں آپ سے پوچھنا کہ آپ کا نام سفیر پاکستان سے، جو کہ آپ امبیسڈر ہیں پاکستان کے، اس کے نام سے مشہور ہے. مگر میں یہ جاننا چاہتا ہوں ناظرین کے پوائنٹ آف ویو سے کہ آپ نے اس میڈیا کا سفر کب اور کیسے شروع کیا؟ دیکھیے قدیر صاحب، یہ میڈیا کا میرا سفر جو ہے بڑا ہسٹورک ہے. آپ کو حیرت ہوگی. When I was in the 8th grade in the school, okay, kids always anxious کہ بھائی what's going on in the school, who is winning the cricket, who is winning the hockey, who is winning the matches. So I started a magazine, it's called Wall magazine. Okay, I started the Wall magazine called Seher. Seher means dawn. تو اس کو ہم کیا کرتے تھے، 3-4 لڑکے مل کے کاربن سے لکھتے تھے اس کو خبریں. اس میں تصویریں بھی چپکا کے وہ ہم شیشے پہ لگا دیتے تھے وہاں پہ اسکول کی راہ داری کے اندر. تو بچے وہاں جمع ہوتے تھے، وہاں آگے پڑھتے تھے. وہاں سے سلسلہ شروع ہوا. پھر میں نے اخبار میں صفحہ طلبہ پہ لکھنا شروع کر دیا. تو زبیری صاحب ہمارے ہوتے تھے جنگ کے، تو ہم جاتے تھے بڑی خوشامد کے ساتھ ہمارا آرٹیکل لگا لیں، ہمارا آرٹیکل لگا دیں. تو وہاں سے وہ شروع ہوا. تو یہ جرنی کا آغاز وہاں سے ہوا. اس کے بعد ڈیفینیٹلی بات آگے بڑھتی گئی. پھر میں نے ایک میگزین جوائن کیا، برسات ویکلی سندھی میگزین تھا. از جسٹ لائک اخبار جہاں. تو میں اردو میں لکھتا تھا، وہ سندھی میں ٹرانسفر کرتے تھے. یوسف شاہین جو سینیٹر بھی رہے اور برسات ویکلی اونر تھے. اور اس طریقے سے یہ میرا سفر شروع ہوا. اور اس کے بعد آئی جوائن IEL ایڈورٹائزنگ کمپنی. آئی لرن ہاؤ ٹو ڈو کلائنٹ سروس. اس کے بعد پھر آئی وینٹ ٹو سعودی عربیہ. بریف اسٹوری. سعودی عربیہ آئی جوائن دا عرب نیوز. عرب نیوز از دا لارجسٹ انگلش ڈیلی. تو اس کو جوائن کیا میں نے وہاں سے. اس کو جوائن کرنے کے بعد کچھ سال بعد پھر میرا دل بھر گیا وہاں سے. دین آئی کم بیک to Pakistan and I talked to there was a job کہ we need some editor comes advertising manager. تو I applied for that junk group. I went there. تو میر شکیل الرحمان صاحب جو تھے جیو کے، پہلے جیو نہیں تھا، جنگ تھا. ٹھیک ہے. تو جنگ سے پہلے میر صاحب تھے. ہاں میر صاحب تھے، میر شکیل الرحمان صاحب. تو مجھ سے کہنے کہ بھائی آپ تنخواہ کتنی لیں گے؟ تو میں نے کہا میں تنخواہ تو لوں گا 35,000 روپیز. تو کہیں اتنی تنخواہ تو ہمارے ایڈیٹر ان چیف کو نہیں ملتی. اور وہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، اتنی تنخواہ آپ مانگ رہے ہیں؟
جی جی. تو واجد شمس الحسن جب ان کا انتقال ہو گیا جو ایڈوائزر بھی رہے اور بلاول بھٹو کے گارڈین بھی رہے ہیں, وہ زمانے میں ڈیلی نیوز کے ایڈیٹر ان چیف ہوتے تھے. تو کہنے کے شکیل صاحب یہ وقار صاحب آپ کے جاب تو کر تو لیں گے, آپ زیادہ رکیں گے نہیں, چلے جائیں گے آپ کے پاس. جی جی. تو میں نے بولا میرے ساتھ, میں نے کہا مجھے تنخواہ نہ دیں, 3 مہینے میرا کام دیکھیں آپ, اف یو لائک مائی ورک دین یو گیو می دا سیلری. تو یہی ہوا کہ انہوں نے مجھے 3 مہینے تک آزمایا. جی. پھر جب میں نے کام کر کے دکھایا ان کو, انہوں نے کہا ٹھیک ہے. ڈیلی نیوز کو بھی اوپر لے گیا, میں میک کو بھی اوپر لے گیا, ان کو اخبار جہاں میں بھی میں نے کام کیا اور اچھا محنت سے کام کیا میں نے. آئی واز ویری ینگ مین اینڈ آئی ٹریول ان دا بس, ان دا رکشا, یو نیم اٹ. مگر یہ وقار بھائی یہ جو سفیر پاکستان کا نام کیسے آپ نے, دیکھیے یہ ایک بڑا مینی خیز نام ہے. اچھا, اس میں بہت پیغام ہے, اس میں پیغام پاکستان ہے, پیغام قائد ہے, اس میں ہر چیز وہ موجود ہے جو سفیر پاکستان آپ جب دیکھیے ہوا یہ جب میں وین آئی لینڈڈ ان امیرکا. جی. سو ان آر کمیونٹی ان سدرن کیلیفورنیا ویری ریچ پیپل, AST IT یہ وہ دنیا بھر کی. تو میں جب سنوں ہر ہفتے ریڈیو پہ وہ بھجن بج رہا ہے, انڈین گانے بج رہے ہیں, میں نے کہا یار آپ لوگ کے پاس ریڈیو نہیں ہے اپنا؟ جی. بولا نہیں ہمارا تو ریڈیو نہیں ہے. میں نے کہا پھر آپ کیسے نیشن ہے ایک؟ جی. تو آئی لانچ دا ریڈیو, ماشاء اللہ, دل پاکستان. دل پاکستان. ہاں, ریڈیو دل پاکستان کنٹریبیوٹیڈ ٹو جنید جمشید. اینڈ آئی نیور پلے اینی انڈین سانگ, آئی نیور پلے بھجن. پیپل برنگ دا لاٹ آف منی آن مائی فٹ, دس منی بھجن, نو, دس از اونلی اے پاکستانی پروگرام. سورہ یاسین سے شروع ہوتا تھا پروگرام. ماشاء اللہ. وہ 7 ایئرس میں نے رن کیا. جی جی. آفٹر دیٹ دا ریڈیو واز فیڈنگ آؤٹ فرام LA. سو آئی موو ٹو دا TV channel. وین آئی پرپوز TV channel, so my consul general say, Waqar, look, every Saturday I listen this Namaste America or Eye on Asia. They talk very bad about Pakistan, Kashmir, یہ وہ. تو میں نے کہا I can launch TV, not a very big thing. If you help me out, I will launch TV. تو وہاں پہ ایک ہوتے تھے میجر کونسل جنرل طارق عزیز الدین. جی. ہیوسٹن میں بھی بڑے پاپولر ہیں وہ. جی جی. تو میں نے کہا سر میں I can launch this TV program, but I need a 1 year funding. رائٹ. ٹھیک ہے. تو پھر میں نے کہا میں بزنس مین میں بلاؤں گا, کیونکہ میں چیمبر کا پریزیڈنٹ تھا وہاں پہ. جی جی. تو بزنس مین کو بلایا, جمع کیا, سب آ گئے. تو انہوں نے بولا کمیٹی بنے گی, یہ بنے گی, ایسا ہوگا, پہلے یوں شروع کریں گے, وہ شروع کریں گے. میں نے کہا نہیں, کوئی کمیٹی نہیں بنے گی, یو گیو می دا فنڈنگ, آئی ول ڈو اٹ مائی سیلف. اوکے. ایک صاحب نے $3 لاکھ بھی جمع کرا دیے بینک میں کہ وہ پروگرام بنائیں گے پاکستان کا. تو انہوں نے کوئی ماڈل بلائے پاکستان سے, لیکن وہ بعد میں پھڈا ادھر پہ گیا, تم کیسے بلائی, ماڈل کیوں آئی ہے, کیا ہے. خیر مسئلہ ہوتا ہے کہ رن کون کرے گا, ڈے ٹو ڈے کام کون کرے گا. تو سفیر پاکستان نہیں تھا پہلے, وہ تھا TV پاکستان. ہی نیمڈ بائی طارق عزیز الدین. آئی ریئلی کریڈیٹڈ ٹو گیو ہم. بولا واقعہ کا نام TV پاکستان رکھو. بہت خوب انسان تھے. تو بہت خوب انسان تھے. تو میں نے TV پاکستان پروگرام اسٹارٹ کیا. پہلا پروگرام ایئر ون نا, لوگ کی توتی اڑ کے بولے یار یہ کیا ہو رہا ہے, یہ تو ہمارا اپنا پروگرام آ گیا, ہمارے اپنے گانے, اپنی نیوز, اپنی خبریں آ رہی ہیں, سب چیز. اور پھر میں اینٹائی کشمیر جو بات ہوتی ہے اس کو بھی میں فائٹ کر رہا تھا, تاکہ میں ان کا جواب دوں TV پہ آ کے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر میں نے اس کا نام چینج کیا. جب 1 سال ہو گیا تو آئی ری نیمڈ اٹ سفیر پاکستان, دی ایمبیسڈر آف پاکستان. کہ جو بھی یہاں پہ امریکہ میں لوگ بستے ہیں, رہتے ہیں, وہ ہمارے سفیر ہیں, چاہے چھوٹے ہوں, چاہے بڑے ہوں, چاہے خونچہ لگاتے ہوں, یا دکان ہو, یا انٹرپرنور ہو, یا CEO کوئی بھی ہو. اور ڈیفینیٹلی آئی گیو دا کریڈٹ ٹو دا 2-3 پیپل. مائی فرینڈ پہلے کیرسنٹ ہیلتھ ہوتی, بعد میں انہوں نے والگرین کو بیچی, پھر واپس لی والگرین سے. اب کعبہ فیوژن ہے وچ از $2.5 billion کمپنی. اوکے. سہیل مسعود ٹل دین آج جب سے لے کے آج تک آپ کے ساتھ کھڑے, آپ کے ساتھ ہیں. از اے پیٹرن, از اے چیئرمین آف دا سفیر پاکستان. ڈاکٹر ثناء اللہ خان, دا لارجسٹ انٹرپرنور in MRI and radiology business. Great Dr. Sana. You know that, he's always with me and definitely. And لوگ جمع ہوتے گئے الحمدللہ. اور پھر جب آپ نے مجھے انٹروڈیوس کرایا اپنا میں, تو آئی گاٹ ایک نئی فیلڈ پوری میری اوپن ہوئی پورے. بڑی مشکل سے آپ کو اپنا میں لایا تھا, بڑے مشکل سے. آپ نے پوچھا تھا یہ کیسے رہیں گے, کیا ہوگا. میں نے کہا آپ ایک دفعہ تشریف لائیں, ہم واشنگٹن میں لے گئے آپ کو. جی. بس وہ دن اور آج دن آپ اپنا آپ کے ساتھ ہے, اور اپنا آپ کے پیچھے ہے, اپنا آپ کو چھوڑتا. بالکل بالکل نہیں. دیکھیں میں آج دیکھ رہا تھا کہ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں اپنی, جو آپ کو شاید تعجب ہوگا, کہ ایک خبر پڑھ رہا تھا کہ پریسیڈنٹ
Sukarno. جی No. President Indonesia is visiting Pakistan. جی Okay. And it reminds me of my childhood Ji. when India attacked on Pakistan. جی 1965. رائٹ Then Indonesia is the one country who supported Pakistan. رائٹ کہ we'll give you our naval بیڑا ہم آپ کو دیں گے. جی ٹھیک ہے میں نے سپورٹ کیا. تو پھر میں نے بولا میں اس کی پینٹنگ بناتا ہوں میں کیونکہ میں آلسو پینٹر جی آرٹسٹ. جی سو آئی ڈیزائن پورٹریٹ فار ڈاکٹر احمد سکارنو. واو آل ڈے مائی ڈیڈ کے بولا ہم گونا بیٹ یو اپ اس میں تمہیں جان ڈالنی پڑے گی اس میں جان ڈالنی پڑتی ہے. تو پھر کہا ڈیڈی لیٹ می پینٹ دس. تو وہ میں پینٹنگ لے گیا وہاں پہ ہو رہی تھی ایگزیبیشن کراچی میں. جی جی تو میں نے کہا سر یہ میری ایگزیبیشن بھی آپ پینٹنگ میں لے لیں آپ. جی جی تو نہیں یہ پینٹنگ میں ہم نہیں لیں گے ٹائم اوور ہو گیا. خیر انہوں نے میری پینٹنگ لے لی سکارنو کی جی جی اور وہاں انہوں نے ایگزیبیشن میں لگا دی. ماشاء اللہ اتفاق سے انہوں نے انوائٹ کر لیا انڈونیشین ایمبیسڈر کو. واہ وہ واک کرتے ہوئے آیا تو میری پینٹنگ کے پاس رک گیا. ظاہر ہے کہ یہ کس نے بنائی ہے پینٹنگ. تو بولا یہ بچہ ہے اس نے بنائی ہے. خیر انہوں نے بولا آوانا میٹ. مجھے میرے ہیڈ ماسٹر نے کال کیا کہ ادھر آؤ. وہ ایسے سخت قسم کے تھے میں ڈر گیا. میں نے کہا پتہ نہیں آج میرے کیا ہوگا. میں ہاتھ پر کانپ رہے تھے چھوٹا تھا میں. تو کہنے لگا وہ تمہارا انویٹیشن آیا ہے تمہیں جانا ہے. جی میں نے کہا جانا سر. بولا تمہیں وہ ایوارڈ مل رہا ہے جی تمہاری وہ پینٹنگ پسند کی ہے ایمبیسڈر نے جی صدر سکارنو کی. جی تو خیر میں بیگم اختر سلیمان چروردی کی بیٹی جی جی اور نیوز ریل اس زمانے میں ٹی وی نہیں ہوتا ہے کچھ. تو ہم لوگ گئے کلفٹن پہ. وہاں ایمبیسڈر نے مجھے گفٹ دیا کیش ایوارڈ دیا. واز دا بگیسٹ ایوارڈس. واو I was 5,000 rupees on that 1963. واو دیٹس اے بگ تھنگ. Big thing, you know. Right. So that's the story, you know. I have done that. Besides, you know, let me tell you one thing. جی ٹوڈے آپ دیکھتے ہیں پاکستان میں ایگزیبیشن ہوتی ہیں ایکسپوزیشن ہو رہی ہیں ڈیفینس کی گارمنٹ کی فوڈ کی. آئی ایم دا اونلی پاکستانی who introduced a single commodity exposition in the history of Pakistan. جی When I was in a young group جی in the mag, جی and one day the Habib Rafiq called me. You know جی. Habib Rafiq. ہاں ہاں Okay. He called me. بولا وقار صاحب I'm launching this tile factory. جی I have a problem. میں نے کہا what's problem you have Rafiq صاحب. بولا I'm not getting the electric connection یا from KC. میں نے کہا okay. I come back. I talk to my editor reporter. میں نے کہا بھائی talk to this subject and we have to write the report. So before we writing the report, we give a call to the KC. Bola no, don't write any report. Tomorrow the electric will be done. Restored. Restored. They put the electricity and Habib Rafiq called me. Bola what do you need, Wagar? And I can ask something for me too because he's the richest man. Yeah, Bola I don't need anything. Just give me a full back page color for the Akhbar-e Jahan Yeah. and the weekly mag. Right. And he granted. Wow. He's a generous man. We know. Okay. And Shakil Saab know that. Yeah. کہ یار تم نے کمال کر دیا اتنا پورے سال کا تم بجٹ لے کر آ گیا. میں نے کہا دس از دا تھنگ آئی وانٹ ٹو ڈو ود دا لائلٹی اینڈ دا آنیسٹی ود دا کمپنی. Yeah. یو نو واٹ ہیپن دیٹ آئی پٹ ان دا ایکسپوزیشن جی ٹائل اسٹائل ایکسپوزیشن یس ان کراچی آرٹ کونسل ویئر آج کل جو کلچر شو ہو رہا ہے نا. ہاں ہاں میں نے فائٹ کر کے بولا میں کہنے لگا اب یہ کیا ایگزیبیشن لگا رہے ہیں باتھ روم کی اور یہ وہ کچن وچن کی. میں نے کہا دیکھیں بات سنیں I want to give a new look because the poor people they don't have a hygienic bathroom right and they don't know how to make it. right But through this exhibition they're going to learn it. So I invited Sawasra Meg, Dada Bhai Pedio جی and Shabir Tiles, Habib Rafiq group. And they spent about 50 lakh rupees to put together hygienic bathroom, living room, kitchen room, walkway. تو میں نے کہا look this tile is printed local, made by clay of the Karachi, and people can put this tile on graveyards and mazar and drawing room, kitchen, everything. 10 lakh people visited that tile expo, including Tariq Aziz was there, Andy Khan there with it. right And my second largest exposition for the garment Right. apparel exhibition. Great. First time in history. You know, I make 70 feet long denim jean. And that card, one of the disco jean, like, yeah, I want to be, what should I do that? Man, you build 70 feet long disco jean and hang in there on the gate. And he did, everybody covered that thing. wow
So that was also my idea. Yeah, mashallah. نہیں آپ نے بڑے کام کیے ہیں. ریمبر وی ور ان واشنگٹن ڈی سی, جو جیو اور جنگ کے مالک ہیں, میر شکیل صاحب سے ہم نے بریک فاسٹ کیا تھا, لمبی بات کی تھی, اور وہ اپنا میں آپ کو انٹروڈیوس کرنا چاہیے کے لیے وہ بھی آئے تھے, آپ کو یاد ہے نا؟ جی جی, شکیل صاحب آئے تھے. شکیل صاحب نے بات چیت کی آپ سے, جی جی, آپ نے ڈسکس کیا, اور انہوں نے بولا واٹ وی کین ڈو فار اپنا. تو قاضی صاحب اٹس اے لانگ ہسٹری ان اینڈ دین کمنگ ٹو امیرکا. امیرکا گیو می اے اوپن ورلڈ, یو نو, ٹو ڈو اینی تھنگ یو وانٹ. یہ بتائیں اپنا وقار صاحب کہ آپ نے سعودی عربیہ میں, پاکستان میں اتنا میڈیا میں کام کیا. اب جب امریکہ آئے تو پاکستانی صحافی کے طور پہ آپ کو سب سے بڑا فرق کیا محسوس ہوا؟ دیکھیے میں یہاں آیا تو یہاں پہ جو ایک بات, کیونکہ میں ساری زندگی میڈیا میں رہا, میں نے I did a report on Turkey, I did a Holland report, I did India report, I did Pakistan, I done many Switzerland, you name it, I've done many international reports. I travel on those countries, you know. When I came here, I saw that the standard of the media is very low, and there's no such a great newspaper, not a radio, no TV. Yes. I mean, how this community is running? Right. When camera move, politician move. Okay, Right. When you see that, you remember that Sheila Jackson. Yes. When Sheila Jackson come, she look around. Is there any camera? She look that, you know, and then she talk. You know, so I see this thing, and I think I play a role to brought some kind of a lights in the media, mashallah. MashaAllah. But the opportunity is that Pakistani media were not respected very well by the leadership here. Yeah. You know. میں نے دیکھا لوگ کندھے پہ رکھ کے اخبار بانٹ رہے ہیں, نیو یارک میں سردیوں میں برف گر رہی ہے, اخبار بانٹ رہے ہیں, یو نو, اور ان کو پیسوں کے لیے, ایڈورٹائزنگ کے لیے در در جانا پڑتا ہے اور بیک کرنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. بٹ آئی واز ٹرینڈ بائی ویری ویری ہائیلی پروفیشنل پیپل فرام برٹن. ٹرینڈ می اباؤٹ ایڈورٹائزنگ, مارکیٹنگ, سرکولیشن, اخبار کے بارے میں بہت کچھ سیکھا, اور یہی میں نے اخبار جنگ کو دیا. جی ہاں, کہ میگ میں نے شروع کیا, میگ کا ڈیزائن میں نے بنایا ہے. جی جی, ٹھیک ہے. ڈیلی نیوز کو میں اپ گریڈ میں نے کیا, اخبار واجد شمس صاحب اس کی ہیں وہ, ٹھیک ہے, ایگزیبیشن کی پاکستان میں ایز اے ینگ مین. پھر یہاں آ کے امریکہ میں ڈیفینیٹلی سب سے بڑا کارنامہ میرا ریڈیو دل پاکستان تھا, پھر ٹی وی پاکستان, پھر سفیر پاکستان, اور اس کے بعد آئی فاؤنڈ اٹ سی دیٹ ایوری تھنگ رن بائی قاضی صاحب پیسوں سے چلتی ہے. ہاں یہ تو ہے, ٹھیک ہے, کچھ بھی آپ بات کر لیں گے جی وہ ہم کر لیں گے, گھاس ایسے نہیں. آئی فاؤنڈیڈ پاکستان امیرکن چیمبر آف کامرس ان لاس اینجلس. جی جی, میرا دیٹ ول بی آل دا گروپ آف دا بزنس لیڈرس. رائٹ. سو یو کین ڈو اینی تھنگ یو وانٹ. یو ڈو پاکستان ڈے, یو ڈو اردو ادب میٹنگ, یو ڈو اردو مرکز کریں یا اردو سوسائٹی کریں, کوئی بھی کریں, بزنس چیمبر ادھر ہے تو آپ کو فیڈ کر سکتا ہے. جی جی, تو وہ میں نے قائم کیا. پاکستان ڈے میں نے سیلیبریٹ کیے, پاکستان ڈے پریڈ میں نے لانچ کی وہاں پہ. یو نو پیپل وی سرپرائز ٹو سی دا لاس اینجلس میں پریڈ جا رہی ہے, اور سارے رات سے بند کیے ہوئے پولیس نے. یو نو قاضی صاحب یہ دس آل ورک آئی ہیو ڈن, اینڈ الحمدللہ یو ہیو بین پائنیئر ان آل دس. آپ کا ایک اور بات بھی سن لیں. جی جی, میں ہیوسٹن اکثر ہر ویک 2 ویک میں آتا تھا. ہاں بالکل, بلکہ ہم نے تو آپ کو یہاں کی آنری سٹیزن شپ دی ہوئی ہے. سٹیزن شپ بھی ہمیں دی ہوئی ہیوسٹن کی. اور یہ جو ہے نا آپ کا پاکستان سینٹر, جی جی جی, اس کو بنانے میں آئی پلیڈ ویری کی رول تھرو مائی ٹیلیویژن پروگرام. رائٹ رائٹ. آئی آلویز پروموٹ جو بھی بامبے والا ہے, تسنیم بھائی ہیں, اور دوسری جو لیڈرشپ ہے ایم جے خان کے ساتھ میں نے مل کے کام کیا, کے ساتھ مل کے, اور الحمدللہ. اور یہ بات میں پہلے میں کہتا ہوں, کوئی بھی پاکستان سینٹر نہیں بنا سکا اپنا, لیکن ہسٹورین نے بنایا ہے. ہسٹورین جو بھی آپس میں لڑتے مرتے ہیں, لیکن ہیں کام یہاں پہ ہے. ان کا میڈیا فوکس اچھا ہے, سسٹر سٹی آپ کے پاس ہے, انٹرفیئر لارجسٹ افطار آپ کرتے ہیں, صحیح شیخ صاحب کرتے ہیں ماشاء اللہ. اور آپ اتنے آپ نے جو بنائی ہے فاؤنڈیشن قائد اعظم محمد علی جناح کی, اٹس اے ریمارکیبل جاب. دیٹس دا تھنگ یو نیڈ. یو انوائٹ دا فارینر ٹو وزٹ about قائد اعظم محمد علی جناح فاؤنڈیشن لائبریری. دیٹس اے ریمارکیبل جاب. اب یہ بتائیں خالد خان صاحب, آپ کو میڈیکل جرنل کی طرف آپ کا رجحان کیسے ہوا؟ کیسے آپ کعبہ فیوژن
اور یہ ثناء اللہ MRI ریڈیالوجی، یہ اس طرف آپ کا رجحان کیسے آیا؟ دیکھیے جی، اس کا رجحان میں نے یہ دیکھیں بات سنیں، مسئلہ یہ ہے کہ میں ہیلتھ کیئر از اے ریسیشن پروف انڈسٹری، ٹھیک ہے. سو آئی ہیو ٹو اٹیچ مائی سیلف ود اے ہیلتھ کیئر گروپس کہ they can give the gas and oil to my media. The media my bus is going. Okay. So I joined the Kaba Fusion as a director of business development because doctors have know that I have a physician connection with Apna largely. Yes. Okay. So I can find the client and account for that company, and I did that. I introduced him nationwide ماشاءاللہ. لیکن وہ بہت ہی جینس انسان ہے، ساری ان کی محنت ہے، ساری ان کی عظمت ہے. ڈاکٹر صاحب کی پہلی کمپنی تھی MRI سینٹر آن دا پیپر ون. آئی نیم دا کمپنی ٹرو MRI which is everybody know that in Houston too. There were so many branches here. True MRI, I named that company. And since then I am attached with the Dr. Sana Khan, his company and his organization. Yes. Yeah. دیکھیں آپ کا اتنا تجربہ ہے یہ میڈیکل فیلڈ میں، آپ نے امریکن سسٹم بھی دیکھا ہے، آپ کا کیا مشورہ ہے کہ پاکستان کے میڈیکل سسٹم کی بہتری کے لیے آپ کیا ریکمنڈیشن تجاویز دے سکتے ہیں؟ دیکھیے سب سے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی پاکستان سے کوئی ڈیلیگیشن آتا ہے، وہ ڈیلیگیشن آتا ہے جناب دعوت، یہ کھانا پینا، ایوارڈ یہ سب ہو جاتے ہیں، لیکن وین دے گو بیک دے نیور رسپونڈ، دے نیور کم بیک. دیٹ صدیق داؤد صاحب جو تھے منسٹر تھے ٹریڈ اینڈ کامرس انڈسٹری کے، آئی انوائٹیڈ اباؤٹ 64 CEO فرام آل اوور امیرکا and on the Zoom meeting. Right. And Dr. Suhail Masood were there too. Okay. And Dr. Sana was there, Dr. Ijaz, you name it. Everybody was there. And see that Dr. Masood, Suhail suggested them that the hospital system is very, very expensive to admit the patient. Right. But I have a system where we can turn your home as a hospital through the home health, through the telemedicine. You no need to send the patient to the hospital. Patient can be seen at home. His bed and everything can be turned into the hospital bed. Is a lot of safety. پاکستان میں جو ریگولیشن ہے نا، رول اینڈ ریگولیشن، وہ کلیئر نہیں ہے. ٹھیک ہے. پین کلر وہاں پہ کی کمی ہے میڈیسن کی. یہ آپ نے دیکھا ارتھکویک کے دور میں، آپ کو پتہ ہوگا کہ وہاں کوئی پین کلر اتنی مفید نہیں تھی جس سے قابو پایا جائے وہاں پہ. ٹھیک ہے. اور وہاں پہ جو ہاسپٹل، دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہاں پہ جتنے بھی گورنمنٹ کی جو ہیلتھ سسٹم ہے وہ بہت ہی پور ہے. ٹھیک ہے. جتنے بھی دیکھ لیں ہاسپٹل ہیں نا، بڑے بڑے آغا خان سے لے لیں، یا آپ SITU لے لیں، آپ کا ڈائلسس سینٹر لے لیں، آپ کارڈیالوجی کی سینٹر جو چل رہے ہیں چیریٹی پہ، دے آر ویری ریمارکیبل. ابھی میمن ہاسپٹل بنا ہے. اب یقین کریں، میں نے ایک بہت ہی غریب خاتون تھی، تو میں نے ریکویسٹ ڈالی ان سے، بھائی اس کی ہپ سرجری ہونی ہے، تو انہوں نے بولے ٹھیک جی بھیج دیں، فری آف کاسٹ کریں گے. وہ سے لوگ کوئی 45 لاکھ مانگ رہا تھا، کوئی 10 لاکھ مانگ رہا تھا. انہوں نے فری آف چارج سرجری کی، بلکہ ڈبل سرجری کری. تو اس قسم کے ہاسپٹل کو انکریج کرنا چاہیے. پاکستان میں پرائیویٹائزیشن ہونا چاہیے. گورنمنٹ ہاسپٹل کو یا تو کسی کو دے دیں، کوئی رن کرے پرائیویٹلی، یہ میں سمجھتا ہوں. بالکل. بہت وقار بھائی، USA پالیٹکس کی رپورٹنگ میں بات کرتے ہیں کہ امریکہ کی سیاست کو آپ نے بڑے قریب سے دیکھا ہے. جی بالکل. اور آپ نے اس کی حقیقت بھی دیکھی ہے. آپ کو کون سی چیز امریکن پالیٹکس کی بہت زیادہ حیران کرتی ہے؟ دیکھیے یہاں کی جو پبلک ہے نا، ان کا کوئی سیٹ مائنڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ جیسے ہمارے ہوتے ہیں نا، وعدے اور وعید اور سب باغ دکھا کے یہاں پہ ووٹ لیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیں میں I was the chair of the Hillary Clinton campaign when Obama was contesting election. And Hillary was think that he's going to be short winner. And she playing very low, okay, I'm going to be win. But definitely the other side, Obama was very smart, advanced and very upfront with the people. دیکھیں یہاں پہ جو سب سے بڑی ویکنیس ہے لوگوں کی، کہ لوگوں کا سیٹ مائنڈ نہیں ہے. دے ڈیسیشن ان کا بہت ویک ہوتا ہے، سلیکٹنگ دا رائٹ کینڈیڈیٹ. ٹھیک ہے. اچھا وہ دیکھتے ہیں اپنی نگاہ سے
جی کہ جی وی لیوڈ ہیئر, ہمارا اپنا رائٹ ہے, ہمارے اپنے حقوق ہیں, ہمیں سب چیزیں ملنی چاہیے. لیکن when لوگ آر ناٹ کیپیبل, لیٹس سے آئی ٹی کی جاب ہے, اف یو آر ناٹ کیپیبل, سو ہاؤ یو گون ڈو دا تھنگ بزنس. اب دیکھیں امریکہ از این امیگرینٹ کنٹری, اوکے, یو کی ناٹ چینج دیٹ. امریکہ از دی امیگرینٹ کنٹری. جی میں نے ڈاکومنٹری بنائی, اسلام ان امریکہ میں بنائی تھی, تو میں نے ایک سروے کیا تھا کہ سب سے زیادہ فلو جو تھا نا جرمنی, اسکاٹ لینڈ, اٹلی سے امیگریشن ہوئی ہے. جی میرے پاس لائیو ڈاکومنٹری اس کی. جی ٹھیک ہے. اور جتنے بھی جو مشہور سائنٹسٹ, کامیڈین, آرٹسٹ, ٹیلنٹڈ گزرے, وہ سارے امیگرینٹ ہیں. جی ٹھیک ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بھی کہیں نہ کہیں ان کا رشتہ ناتا امیگرینٹ سے ملتا جلتا ہوگا. اور اوباما صاحب بھی جو ہے وہ اسکاٹش ہیں. جی ٹھیک ہے. اوکے, وہ لہنگا جو نہیں پہنتے لوگ اسکاٹ میں, وہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ مجھے کسی نے کہا کہ یو امیگرینٹ, میں نے کہا لیٹ می ٹیل یو واٹ از یور کنٹری بیک گراؤنڈ, آر یو American or you red Indian or what? No, my parents came from Germany. So you are mixed, German, Scotland, Italy, یہ سارے لوگ امیگرینٹ ہیں یہاں پہ امریکہ میں آئے ہیں. تو پالیٹکس کو دیکھتے ہوئے پالیٹکس میں چینج آ رہی ہے. دیکھیں, لیٹ می ٹیل یو, ایون انگلینڈ میں چینج آئی ہے. انگلینڈ جو لنڈن دنیا کی سب سے بڑی شہر ہے, اس کا میئر پاکستانی ہے, صادق صاحب میئر ہیں. جی جی. اب دیکھیں نیو یارک جو دنیا کی سب سے ورلڈ کیپٹل کہتے ہیں نیو یارک کو. ٹھیک ہے. اس سٹی کا میئر ہمدانی ہے. لیکن اس کی جو کیمپین ہے اور وہ افورڈیبلٹی پہ ہے. افورڈیبلٹی پہ ہے جی, کہ وہ آپ کو ہیلتھ میں ہیلپ کرے گا, آپ کے ٹرانسپورٹیشن میں ہیلپ کرے گا, آپ کے جابس کی ڈیٹ کرے گا, ہاؤسنگ میں ہیلپ کرے گا. تو یہ لارا تو بھٹو نے بھی دیا تھا. خیر لارا نے کہتا ہوں یہ تو کمٹمنٹ پورا کرے گا. جی جی. بھٹو نے دیا مانگ رہا ہے ہر انسان روٹی کپڑا اور مکان. جی. تو آج تک روٹی کپڑا مکان نہیں ملا ہے وہاں پہ. وہ وعدہ ہی وعدہ رہا ہے. آئی وش ملے. نہیں ابھی ہو سکتا ہے, جو گرینڈ سن ہے ابھی, ہاں, روٹی کپڑا دینے کے لیے وہ آئیں گے انشاءاللہ. ہاں, مجھے امید ہے کہ بلاول بھٹو اس پہ کام کریں. ان کی پہلے کراچی کو سنبھالیں. کراچی ہمارا کیپٹل ہے. جی جی. آپ جو بھی کہیں اسلام آباد کیپٹل, لیکن ایکچولی دا فائنینشیل ہب اینڈ کیپٹل جو ہے وہ جو کراچی ہے نا, کراچی کو جتنا آپ سدھاریں گے, سنواریں گے, بنائیں گے, امن قائم کریں گے, پاکستان کی ترقی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا. اور ڈیفینیٹلی لاہور ہمارا دل ہے, ہمارا دل دھڑکتا ہے وہاں پہ. لاہور دیکھ لیں کتنا اچھا بیوٹیفل طریقے سے کام ہو رہا ہے, سب چیز ہو رہی ہے. دیکھیں یہ وقار بھائی یہ بتائیں کہ یہ جو پاکستانی ہیں اب یہ کافی سی پاکستانی امریکن جو ہے کافی سارے پاکستان امریکن سیاست میں آ رہے ہیں. آپ جو کمیونٹی سیاست جو طاقت میں آ رہی ہے اس کو آگے آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ میں نے ایک بہت بڑا چینج تبدیلی دیکھی ہے, کیونکہ آئی ٹریول آل اوور امیرکا. جی. کوسٹ ٹو کوسٹ. The guy who used to be work with my organization as a general secretary of Pakistan American Chamber of Commerce, one day he came, knocked my door. Bola, Wakar Sahab, I'm resigning Chamber of Commerce and now I want to go further. What do you plan to do that? Bola, I want to be a counselor. I want to be a councilman. Okay, we'll support you. Ji. He contested election as a councilman. He became a councilman. Ji. Sajjad Ali Taj. Ji. ٹھیک ہے. از اے 2-time میئر آف سٹی آف ہٹیدیا, فرسٹ پاکستانی میئر. اوکے, دیٹس اے ون ایگزامپل. اس کے بعد حسام شیخ بیکم اے سٹی کونسل ان ٹورنس, ون دا لارجسٹ سٹی. سجاد علی تاج از دا پریسیڈنٹ آف 431 سٹیز. واو. سدرن کیلیفورنیا کے جو 430 شہر ہیں نا, وہ اس کا پریسیڈنٹ ہے. ایک پاکستانی with a brown skin who came on a green passport. So things are changing. Like Hanadi Nadeem used to be my Geo Bureau. I appointed her as a Geo Bureau. She worked for Geo TV, Safira Pakistan, many years. Now she is in Vegas, assembly member. Very good. Dr. Nagi's son, he is a Republican contesting election as a congressman. Yes. His election in June, I'm supporting him. Right. So these things are changing, You've seen many people are winning the election.
in Maryland, in New York, in LA. Right. So things are changing, people recognizing that we have to part of this fabric. Yeah, we have to part and participate in the political process of United States. اچھا یہ بتائیں اپنا وقار علی خان صاحب کہ آپ نے کئی گورنر سے آپ کی ملاقات ہوئی, کئی صدر امریکاؤں کے سے ملاقات ہوئی ہے, آپ کی ان ساری ملاقات میں سے آپ کس لیڈر سے بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں؟ دیکھیے پولیٹیکل لیڈر میں ڈیفینیٹلی میں ہلری کلنٹن سے بڑا متاثر تھا. جی جی. میں نے جو بائیڈن کو بھی انٹرویو کیا, ویری جینیس. سو when he came out from اپنا میٹنگ and I asked him, Mr. he was a senator that time, senior senator. میں نے کہا can I have your sound bite؟ تو سوچنے لگا ایسے, کہنے لگا by the way what is your network, TV network؟ میں نے کہا جیو ٹی وی. بولو اوکے I am ready to give you. He gave me the statement, yes, that there is no string attached with the Kerry Lugar bill. yes, Okay, when the Kerry Lugar bill came and passed, and they come on the surface, there's a lot of string attached. right. Okay, you have to take approval Yeah, from India, Russia. I remember we were all there in Washington DC. Yeah. When he came together. Yes. Yeah, we were there together, and he categorically said that this Lugar bill has no attachment, but it did. And that my story run all day on Kamran Khan program. Yes. You know that? Yeah. یہ بتائیں اپنا خان صاحب کہ یہ میڈیا اور سیاست کے تعلقات جو پاکستان میں ہیں اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ بڑا ٹف کویشچن کیا آپ نے. جی جی. ٹھیک ہے, دیکھیں ہر آدمی جو ہے نا اپنا منجن بیچتا ہے وہ. جی. ٹھیک ہے, اور لوگوں نے ہو کیا رہا ہے کہ جو میڈیا کے اونر ہیں نا, میڈیا کے اونرس, جی جی, وہ ان کی آواز بولتے ہیں. بالکل. ٹھیک ہے, وہ جو ان کی گائیڈ لائن دیں گے, یہ ریڈ لائن ہے, یہ بلو لائن ہے, یہ یلو لائن ہے, یہاں کراس نہیں کرنا ہے, یہاں رکنا ہے, یہ کرنا ہے, تو اس پہ چلتے ہیں. آپ نے اب دیکھا ہوگا کہ ہر اینکر جو ہے نا اپنا ویلا کر رہا ہے. صحیح ہے. بہت سے دیکھ لیں چینل. کامران خان چلے گئے دبئی, اپنا نقطہ پروگرام کر رہے ہیں وہ. جی. ٹھیک ہے, آفتاب بیٹھے ہوئے انگلینڈ میں, وہ اپنے وہاں سے پروگرام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, سو مینی جرنلسٹ دے لیفٹ بیکاز دے they have no freedom of the media to talk. جی. یو نو, ان پہ پابندیاں ہیں, یہ ہے وہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو دیکھنا پڑتا ہے, فوج کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. جی. دیکھیں مسئلہ میں میڈیا کو اس لیے کہ فوج اور میڈیا بھی کا تعلق بھی بہت گہرا ہے. جی. دیکھیں فوج نہیں چاہتی کہ میڈیا کوئی ایسی بات کرے جس سے پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچے. بالکل. ٹھیک ہے, پاکستان اسٹینڈنگ آن اے ویری سینسیٹیو ایریاز. جی جی. ود افغانستان and there's an India. جی. And Russia also, remember جی. the former fight where ہاں. Pakistan pushed him back. Yes, yes. Okay, with the افغان وار, مجاہدین وار. Mujahideen war. You know, آپ کو پتہ ہے چارلی ہے وہ سب. جی جی. You know, آپ کو پتہ ہے پورا. چارلی. تو اس میں یہ ہے کہ میڈیا جو ہے نا, میڈیا کا رول اتنا اسٹرانگ نہیں ہے اس وقت. جی جی. ٹھیک ہے, کیونکہ کچھ میڈیا جو ہے وہ ڈیفینیٹلی فیوریزم پہ چلا جاتا ہے. جی جی جی. ٹھیک ہے. اچھا, وہ ان کی بھی کوئی مجبوری ہے, دیکھیں نا, ان کو بھی روزی چاہیے. اگر ان کو روزی نہیں ہے وہ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ کل کو بتائیں ان کی جاب گئی. جی. ٹھیک ہے. جی. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اور اس وقت جو ہے ماشاء اللہ, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بہت اچھا ہے, لیکن میڈیا اور حکومت کے ریلیشن ایک پازیٹیو لائن پہ ہیں آج کل, الائن ہے. جی جی. کیونکہ میڈیا بھی دیکھ رہا ہے کہ وار جو بھی ہوئی انڈیا سے, پاکستان نے انڈیا کے جہاز ناک آف کیے. ٹھیک ہے, اور لیڈ لی وہاں پہ. جی. ٹھیک ہے, اس سے پاکستان کو دنیا بھر میں پذیرائی ملی. جی. پاکستان کا نام ہوا. جی. ان کو دنیا کو پتہ چلا کہ پاکستان ایک بڑی طاقتور اسٹرانگ آرمی ہے. جی. جو اپنا رول ادا کر رہی ہے, اور انہوں نے انڈیا جیسی بڑی طاقت کو ناک چنے چبوائے. جی. اور شکست فاش دی. جی. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ڈیفینیٹلی اس نے میڈیا کا, دیکھیں میڈیا کا رول ہمیشہ رہا ہے. جی جی. پاکستان بننے میں بھی, پاکستان کو بنانے میں بھی, آگے بنانے میں میڈیا کا رول ہمیشہ. انٹلیکچوئل, دانشور, شاعر, پوئٹ, آلویز جی جی. دیئر ٹو یو نو. شاعروں کا, پوئٹس کا, دانشوروں کا بڑا رول ہے پاکستان کو بنانے میں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, آپ کے سامنے پوری ہسٹری پڑی ہوئی ہے. جی جی. سر سلطان شاہ آغا خان صاحب جو تھے, جی. ٹھیک ہے, انہوں نے جا کے بھیک مانگی دروازوں پہ.
بھیک مانگی علی گڑھ کالج کے لیے. ٹھیک ہے, لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں علی گڑھ کالج کے جو پرنسپل تھے یا ڈین تھے وہ سر سید احمد خان تھے. نہیں, پہلے چانسلر سر سلطان شاہ آغا خان صاحب تھے. جی ان کی بہت کنٹریبیوشن ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے بھیک مانگ کے اپنے بھی پیسے ڈالے اور پاکستان کا نام بڑا بلند کیا. میں سمجھتا ہوں, میں بڑا سلوٹ کرتا ہوں آغا خان, سر سلطان شاہ آغا خان کو اور ان کے کنٹریبیوشن کو. سمجھ گئے قدیر صاحب, آپ تو آپ نے جو کام کیا یہاں پہ جنا فاؤنڈیشن جو بنائی آپ نے, دیٹس اے ویری ویری آسم. فاؤنڈیشن USA جو ہم نے جنا لائبریری بنائی, اس سے 300 سے زیادہ کتابیں ہیں, لارجسٹ کلیکشن آف بکس آن جنا انڈر ون روف. اور وہ صرف اس لیے ٹو پروموٹ دی لیگیسی آف قائد اعظم محمد علی جناح, تاکہ ہم پیغام قائد اعظم, پیغام پاکستان دیں اپنے نوجوانوں کے لیے. وقار علی خان صاحب, آپ اتنے سینئر صحافی ہیں, آپ نے ہر قسم کی صحافت کی ہے, آپ ہمارے پاکستانی نوجوان صحافیوں کو کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیے جی, میں اپنے پاکستانی نوجوان ساتھیوں کو, جو میرے کولیگ بھی ہیں, میرے دوست ہیں, میرے پیر بھائی بھی ہیں, میں ان کے لیے ہمیشہ آگے رہتا ہوں. آپ یقین کریں, میں نے فرسٹ ٹائم صحافیوں کو اپنا میں کہا کہ بھائی آپ ان کو بلائیں, ان کو اکاموڈیشن دیں, ان کو عزت کریں, رسپیکٹ کریں, تاکہ یہ آپ کی پازیٹیو امیج جو آپ کا کام ہے آپ کو آگے لے کے جائیں. ٹھیک ہے, اور یہ کام ہوا, یہ کام سین انٹونی میں ہوا عامر احسان کے ذریعے. یہ کام ہمیرا قمر نے کیا کہ سب کو بلایا, صحافیوں کو عزت دی, رسپیکٹ دی, اور انہوں نے بے انتہا نیوز کوریج کی, بتایا کہ پاکستانی فزیشین کیا کر رہے ہیں. دیکھیے, نوجوان صحافیوں کا میرا یہی ہے کہ وہ حق کی بات کریں. اور بات کرتے ہوئے یہ ضرور سوچنا ہے کہ کوئی ایسی بات, ایسی لائن, ایسا اسٹیٹمنٹ نہ لکھیں جس سے پاکستان کی سلامتی پہ کوئی داغ اور کوئی دھبا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو اپنی فوج کا بھی دیکھیں, میں آپ کو حقیقت بتا دوں, اس وقت فوج میں کون مر رہا ہے؟ فوجی مر رہے ہیں نا. جو دھماکے ہوتے ہیں فوج پہ ہوتے ہیں نا, پولیس پہ اٹیک ہوتے ہیں, رینجر پہ اٹیک ہوتے ہیں, وہ قربانی دے رہے ہیں نا. نوجوان ینگ میجر جنرل کرنل مر رہے ہیں. ٹھیک ہے, کون دے رہا قربانی؟ مجھے بتائیں, کوئی پولیٹیشین ہے, کوئی میڈیا کا بندہ ہے جا کے سرحد پہ جا کے کھڑا ہو کہ جی ہم لڑیں گے پاکستان کے لیے؟ یہ فوج یہ لڑ رہی ہے. تو اتنا تو حق فوج کا حق بنتا ہے کہ وہ آپ سے کھل کے بات کریں کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں. اگر پاکستان نہیں ہوگا تو آپ سیاست کہاں کریں گے؟ اگر پاکستان نہیں ہوگا تو آپ ٹریڈ کیا کریں گے؟ پاکستان ہے تو ٹریڈ ہے, سیاست ہے, سب کچھ ہے. میں آپ کو اپنا کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں. وقار صاحب, آپ اپنا کے میڈیا پارٹنر بھی ہیں, اور آپ نے اپنا کے ساتھ کئی دہائیوں سے بہت خدمت کی ہے. پاکستانی ڈاکٹروں کو آپ عالمی سطح پر کامیابی کے ساتھ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, فزیشین, پاکستانی امریکن فزیشین از دا ورلڈ لارجسٹ آرگنائزیشن. دیر از نو کویشچن, کوئی دوسری بات نہیں ہے. the biggest organization. I have seen اپنا in and out, chapter meeting, alumni meeting, retreat, CME, concerts, social forum, health talk, Capitol Hill پہ ان کے پروگرام, یہ سارے میں نے دیکھے. میں جوان ہو گیا دیکھتے دیکھتے, اور جوانی سے بڑھاپے کی طرف آ گیا میں. ٹھیک ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنا کو چاہیے کہ وہ اپنی ایک لیگیسی بنائیں امریکہ کے اندر. ان کا اپنا ایک ہاسپٹل ہونا چاہیے ان کے نام سے. ٹھیک ہے, کہ دس از اپنا ہاسپٹل. پاکستان میں ان کا ایک اپنا ہاسپٹل ہونا چاہیے, کلینک ہونے چاہیے, وہاں پہ کھلنے چاہیے اپنا کے نام سے. کہ یہ جو فارغ التحصیل طلبہ ہیں جو $1,000-2,000 میں ڈاکٹر بن کے آ گئے یہاں پہ, ٹھیک ہے, دے ہیو ٹو پے بیک. اف یو بیکم اے ڈاکٹر ان امیریکا, یو او آلموسٹ $1.5 million to return the government of United States of America. بٹ پاکستان جیسے پور کنٹری, غریب کنٹری, آپ کو 1,000, 2,000, 5,000 میں کہہ لیں. ابھی NED والے آئے تھے, میں نے کہا آپ انجینئر کی ایک کیا فیس ہوتی ہے, سال میں کتنے میں انجینئر بن جاتا ہے؟ بولا یہ 2 لاکھ روپے میں انجینئر بن جاتا ہے. 15,000, 20,000 فیس ہوتی ہے مہینے کی. میں نے کہا آپ کے انجینئر جب آتے ہیں نا یہاں پہ یونیورسٹی والے, ان کو ہاتھ لیتے ہیں کہ یار آپ ماسٹر کریں, اور ان کو ہورائزن والے اور موبائل والے ہائر کر کے بھی لے آتے ہیں 1,00,000-2 لاکھ میں. میں نے کہا یہ پاکستان کی اساتذہ کا رول ہے.
تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنا کو پبلک ایک ان کے پاس ایک کمیٹی ہونا چاہیے جو پبلک افیئرس کمیٹی ہو, جو ایک پبلک افیئرس کمیٹی ہو, ایک گورنمنٹ ریلیشن کمیٹی ہو جی, جو گورنمنٹ لیول پہ کام کرے. جی ایک زمانے میں اپنا کے اندر ہلری کلنٹن نے اسپیچ دیا کہ جی جی ٹھیک ہے, جو بائیڈن آیا ہے آپ کے پاس, بائیڈن آئے کئی دفعہ, ٹھیک ہے, تو وہ دور اب تھوڑا سا فیڈ آؤٹ ہوا ہے. جی تو اب چاہیے کہ اپنا کے اندر ایک ایسی بورڈ ایسی کمیٹی ہونی چاہیے جو گورنمنٹ افیئرس کو آگے بڑھائے, پبلک افیئرس کو آگے بڑھائے, ٹھیک ہے, پبلک میں اپنی برانچیں قائم کرے, فری کلینک بنائے. جی جی بہت امپورٹنٹ ہے, جیسے بابا راؤ نے ایک بنایا تھا برن سینٹر, بڑا کامیاب رہا. آئی ڈیڈ اے ڈاکومنٹری آن دیٹ, ناؤ دے ہینڈ اوور ٹو دا گورنمنٹ آف پاکستان. جی سو دیر سو مینی پاکستانی امیرکن ڈاکٹر سہیل مسعود ہیں, ڈاکٹر ثنا ہیں, دے کین ڈو اے بگ تھنگ فار دی اپنا if they apna come up with some positive project, Dr. Saab, and you also done a great job, and you are a big contributor. جی جی And you did one of such a great اپنا program in Houston. جی اپنا کنونشن ابھی تک لوگ یاد کرتے ہیں, ابھی تک یاد کرتے ہیں, اس کا ڈیکورم, اس کا سجاوٹ, ہر چیز ماشاء اللہ. اچھا وقار صاحب, اب میں آپ کی پرسنل شخصیت پہ آتا ہوں کہ آپ اپنی ذاتی زندگی میں آپ نے ساری عمر صحافت کی ہے. آپ نے ساری صحافت میں سب سے زیادہ اہم سبق کیا سیکھا ہے؟ دیکھیں, میں نے سب سے زیادہ اہم سبق یہ سیکھا ہے کہ آپ پازیٹیو اینگل پہ رہیں. جی ٹھیک ہے, لائل رہیں, جی آنیسٹ رہیں, جی ٹھیک ہے, اور آپ سچ بات کہیں, لیکن ایسے بات کہیں سچ کہ آپ کسی کی ذات کو نقصان نہ پہنچا سکیں. ماشاء اللہ, بہت خوب, بہت اچھا. وقار صاحب, یہ آپ بتائیں کہ اگلے آنے والے سالوں میں آپ اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں, کیا پروجیکٹ آپ ذہن میں ہیں جو آپ نئے لانا چاہتے ہیں؟ ہماری ناظرین کو بتائیں کہ آپ کے پائپ لائن میں کیا کیا چھپا ہے, وہ یہاں کریں, ہم سارے سب یہاں کریں کہ کیا کیا کرنے لگے ہیں. دیکھیے, پہلے تو میں یہ ہے کہ میں گورنمنٹ آف پاکستان کا اور اپنے کونسل جنرل جناب عاصم علی خان کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے مجھے سائٹیشن دی جی جی پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ کے لیے, جو منظور ہوا. جی جی اور وہ کریڈیبلٹی پہ اور میرے وقت پہ منظور ہوا, ماشاء اللہ مجھے بڑا خوشی ہے. اور میں گورنمنٹ آف پاکستان کا مشکور و ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ سے مجھے نوازا, جو میں 23 مارچ کو جا کے میں لوں گا. تو آپ کا سوال تھا مجھ سے, جی جی, کہ آگے کیا آپ کریں گے, کیا کیا چیز ہے. یہ تو میں آپ کو ہیوسٹن کی طرف سے, ان کہی ٹی وی چینل کی طرف سے اور تمام ہیوسٹن کے عوام کے لیے, بلکہ سارے اپنا کی طرف سے آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کو پرائڈ آف پرفارمنس ایک بہت پہلے دے دینا چاہیے تھا. وہ کیا کہتے ہیں, دیر آئے درست آئے. تو میں کونسل جنرل صاحب کو شکریہ ادا کروں, انہوں نے آپ کی ریکمنڈیشن کی, سائٹیشن دی اور آپ کو یہ ملا. انشاءاللہ آپ کی تقریبات آئیں گی تو ہم ضرور انشاءاللہ دیکھیں گے ٹی وی پہ. جی دیکھیں, میں نے ہمیشہ کریٹیو اور کانسیپچول میں پروجیکٹ لے کر آتا ہوں جو کامیاب ہو اور جسے ڈائریکٹ بینیفٹ پاکستان کو. جی ٹھیک ہے, ابھی حال ہی میں ہمارے دو دوست ہیں جناب عاصم علی خان صاحب نے کہنے کہ یار دیکھیں یہاں پہ بہت سی آرگنائزیشن ہیں, انٹرپرنور, یہ وہ, لیکن نن آف ورکنگ فار پاکستان. جی جی, کہ پاکستان میں ان کا کوئی وہ نہیں ہے فٹ پرنٹ. تو میں ایک آرگنائزیشن چاہتا ہوں جس کا فٹ پرنٹ پاکستان میں ہونا چاہیے. جی جی, تو کہ میں کیا کرنا چاہتے ہیں, بولا میں ٹیک پہ, ٹیکنالوجی پہ کچھ کرنا چاہتا ہوں. جی, تو میں نے ود ان 2 ویک ان کو ایک پاکستان امریکن ٹیک کونسل بنا کے دی, جی جس میں پورے امریکہ سے میں نے لوگ لیے جو دی ایکسپرٹ ہیں جی, ٹیکنالوجی میں, اور ہم نے اسٹینفرڈ میں پروگرام کیا, کامیاب رہا. بہت ڈاکٹر سہیل مسعود بھی تھے, بل فاروقی بھی تھے, ثنا بھائی بھی تھے, جی جی نجیب غوری بھی تھے اس کے اندر. جی, تو بڑا پروگرام کامیاب رہا. یہ سدرن کیلیفورنیا بیس کمپنی ہے, اس کے تقریباً 83 ممبرس ہیں. جی جی, اور جس میں OIC کے جو ڈائریکٹر ہیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے, وہ بھی اس کے ممبر ہیں. جی, تو مقصد یہ ہے پاکستان امریکن ٹیک کونسل کا, جی ٹو ٹرن پاکستان ایز اے ٹیکنالوجیکل ہب. رائٹ, کہ جو بھی سورسنگ ہوتی ہے میڈیکل, بایو میڈیکل ٹیکنالوجی میں, وہ اس کا ہب پاکستان ہو, وہاں پہ سورسنگ جائے. انسٹیڈ آف جائے ڈفرینٹ کنٹریز میں کسی کنٹری کا نام لینا نہیں چاہتا ہوں, ساری کنٹری ہماری دوست ہیں, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ وہ راؤٹ تھرو پاکستان ہو, جی ڈیجیٹل پیمنٹ تھرو پاکستان ہو, واہ, تو بلینس آف ڈالر پاکستان آئے. جی ٹھیک, تو دیٹ آئی سیٹ اپ دس کونسل
Pakistan American Tech Council. Dr. Phil Masood is the chairman of the board. Najib Ghori is the president. Dr. Sana Khan is co-chair. Taqi Chaudhary is the chapter president, you know. And Janab Sada Kambar bhi also the member of the Pakistan American Tech Council. تو یہ پروجیکٹ ہے. اور جو کرنٹ پروجیکٹ آپ سننا چاہتے ہیں مجھ سے کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں, آئی اناؤنسڈ دی US Soccer Festival. Wow. At the nationwide. Wow. The purpose of this soccer festival, because June 26th, the World Cup is coming to America. Ji. We have LA program, New York, New Jersey, Atlanta, Canada, FIFA. Seattle, FIFA. And our soccer ball is Pakistani made. The company called Forward Company. اس نے بنائی ہے, ان کے چیئرمین سے میری بات چیت ہوئی ہے. تو دے آر یوزنگ پاکستانی ساکر. سو آئی ایم گیٹنگ دس اپرچونیٹی ٹو ریئلی لینڈ پاکستان نیم ان ایوری کالج, ایوری کلب, ٹو نو دیٹ واٹ ایور دے کیکنگ دا ساکر they are made in Pakistan. Pakistan is bigger than China making the soccer. I'm telling you. Great news. Yeah. So that's my next good project. I want to do it. نہیں آپ وقار بھائی چھوٹا کام نہیں, آپ بڑا ہی کام کرتے ہیں ہمیشہ. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے کہ آپ یہ کام خوش اسلوبی سے کر سکیں. پہلی بات تو میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ان کے اسٹوڈیو میں آئے. دوسری میں دعوت دینا چاہتا ہوں کہ آپ جناح لائبریری میں قائد اعظم فاؤنڈیشن کی آپ وہاں دورہ کریں اور دیکھیں کہ ہم کیسے پیغام قائد اعظم, پیغام پاکستان یوتھ کو دے رہے ہیں. اور اگر آپ دسمبر 25 کو اگر ہیوسٹن میں ہیں تو ہم قائد اعظم کی برتھ ڈے 149th برتھ ڈے پہ ان کے لیے ہم ایک یوتھ پروگرام کر لیں جس میں بزرگ بیٹھیں گے اور بچے قائد اعظم کے بارے میں بات کریں گے. That's a great, Dr. Saab, but fortunately the organization you introduced me, they invited me in Lahore, apna convention, which is from 21st to 25th. I'm going to be there with my friends, colleague, doctor friends, you know, to take care of the media activity there. Otherwise, I really love to, and I'm really thankful that you started. How come you become so technologist, Dr. Saab? All this technology, you know. I just retired. I don't even have this kind of a technology. Well, I just retired in March, so I thought the best thing is that I can spend time at home, do podcast, and try to ask questions which people love to listen. I have got so much information from you today. Those who will listen, they will also benefit. Thank you very much for your Thank you very much for inviting me, and keep doing a good job in Ankahi. And one thing in the last, I tell you, in March, definitely I'm getting awards, but my book is coming, is about a 700 pages book, which is the story of the most successful Pakistani American in the US. It is artist, danishwar, intellectual, scientist, physician, businessman, entrepreneur, you name it. It's 700 pages book. MashaAllah. And it contains those interviews I conducted in the year of 20 years of time. 20 years. I interviewed almost 6,000 more than. So اس کا پورا مرکب ہے وہ بک. تو بک لے لیں آپ, سمجھ لیں آپ نے پورا امریکہ دیکھ لیا. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. ناظرین, وقار صاحب سے ایک ہی نشست میں ساری باتیں نہیں ہو سکتی. یہ ایک سمندر ہے, آپ نے ابھی تھوڑی سی بات دیکھی ہے, پھر کبھی ان سے ملاقات ہوگی تو آپ کو سب بھر گے. اب مجھے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد, قائد اعظم پائندہ باد.